آج ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی آیات 37 تا 39 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم تبدیل ہونے کے لیے جرت اس کے بارے میں سنیں گے۔ تو آج کے اس کلام پر دھیان و گیان کرنے سے پہلے آج ہم ان تمام زائرین کو اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں کہ جو زیارت مقدسہ ماں مریم کے لیے مریم آباد سفر پر روانہ ہیں یا ہونے والے ہیں، کہ ہمارا محافظ خداوند ان کی حفاظت اور نگہبانی کرے، اور دعا بھی مانگتے ہیں کہ خداوند ان تمام کی منتوں اور مرادوں کو ماں مقدسہ مریم کی شفاعت سے پورا کرے، جو بڑے ایمان، امید اور بھروسے کے ساتھ ماں مقدسہ مریم کی جولی میں اپنی منتوں اور مرادوں کو ڈالیں گے، کہ خداوند یسوع مسیح ماں مقدسہ مریم کی شفاعت کی بدولت ان کی تمام تر منتوں اور مرادوں کو پورا کرے اور ان کو اور زیادہ ایمان میں مضبوط کرے۔ اور نئی میں پرانی مشقوں میں کوئی نہیں بھرتا، ورنہ نئی میں مشقوں کو پھاڑ کر بہہ جائے گی اور مشقیں بھی برباد ہوں گی، بلکہ نئی میں نئی مشقوں میں بھرنی چاہیے، اور پرانی میں پی کر فوراً نئی کی خواہش کوئی نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی بہتر ہے۔ یہ مختصر تمثیل خداوند یسوع مسیح کی اعلانیہ زندگی کے آغاز میں آتی ہے۔ اس نے محصول جمع کرنے والے لاوی کو اپنے شاگردوں میں سے ایک بننے کے لیے بلایا، اور پھر لاوی نے خداوند یسوع مسیح کو دوسرے محصلوں اور گناہگاروں کے ساتھ اپنے گھر کھانے پر دعوت دی۔ جب فقیوں اور فرشتیوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے اعتراض کیا اور خداوند یسوع مسیح کو چیلنج کیا۔ جواب میں خداوند یسوع مسیح یہ تمثیل بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ ہر ایک کو تبدیل کرنے اور اس تبدیل شدہ زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا تجربہ کرنے کے لیے بلانے آیا ہے۔ اس تمثیل میں جس نئی میں کی بات کی گئی ہے وہ پاک صلیب سے نازل ہونے والا فضل ہے۔ یاد رکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے تھے تو سپاہیوں میں سے ایک نے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور خون اور پانی بہہ نکلا۔ یہ علامتی طور پر ہمیں صلیب کی طرف سے عطا کردہ فضل اور رحمت کے طور پر سمجھنا چاہیے، جو آج بپتسمہ اور پاک شراکت کے سیکرامنٹ کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ بپتسمہ ہمیں ایک نئی پیدائش میں بدل دیتا ہے، اس لیے مسیح میں ایک نئی تخلیق کے طور پر ہمیں مقدس ترین پاک یوخرست کی نئی میں کی خواہش کرنی چاہیے، تاکہ ہم خداوند کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں کو روزانہ تبدیل کریں۔ زیادہ تر آباء کلیسیا اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پرانی میں جسے بہت سے لوگ ترجیح دیتے ہیں ان لوگوں کے بارے حوالہ ہے جو پرانے قانون کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ یہ خاص طور پر فقیوں اور فریسیوں کے بارے میں سچ ہے، جن کے لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ تمثیل سنائی۔ خداوند یسوع انہیں ایک نئی تعلیم دے رہے تھے اور ایک نئے فضل کے لیے تیار کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس پرانی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اس نئی زندگی اور نئی میں کو مسترد کر دیا۔ ایک خاص بات جو یہ تمثیل ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں خدا کے فضل کی اس نئی میں کو حاصل کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنی
पुरानी इंसानियत को तर्क करके मसीह को अपनाना होगा। तब्दील होना और जिंदगियों को मुकम्मल तौर पर तब्दील करना आसान नहीं है। जो बिशारत याफ्ता मसीही हैं और मसीह के फजल के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि वो रोज बरोज अपनी जिंदगियों को मसीह के मजाज के मुताबिक ढालें। अक्सर औकात हम अपनी मौजूदा जिंदगी से मुतमिन होते हैं और खुदा के फजल को अपनी जिंदगी में काम करने नहीं देते। जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुदावंद को फजल की नई मै अपनी रूहों में बहुतायत से डालने से रोक देते हैं। हम जिंदगी में तब्दीली से कैसे निमटते हैं? अगर हम पाकीज़गी और रूहानियत में बढ़ना चाहते हैं तो हमें रोजाना अपने आप को तब्दील करना होगा। हमें हर रोज नई मखलूक बनना चाहिए, खुदावंद के फजल में बढ़ना चाहिए। मुकम्मल तौर पर तब्दील होते रहना अपने जिंदगी गुजारने के तरीकों और रास्तों को बदलना चाहिए। पुरानी इंसानियत को तर्क करके मसीह की तरोताजा इंसानियत जो हमेशा नई रहती है उसको अपनाना चाहिए। हमें रोजाना पुरानी इंसानियत को मारना और रोजाना खुदा बाप में नई तख्लीक बनना है। इसके लिए हमें हिम्मत और खुदावंद के फजल की जरूरत होती है। बदलने के लिए आज की हिम्मत पर गौर करें। हमारी जिंदगियों में ऐसा क्या है कि हमें बदलने से डर लगता है? हम किस पुरानी मैं को खुदा के फजल की नई मैं पर तरजीह देते हैं? हमारी कौन सी पुरानी आदतें हैं जो हमारा खुदावंद चाहता है कि हम उन्हें छोड़ दें? हौसले और हिम्मत के साथ उन तब्दीलियों का सामना करें जो खुदा हमारे अंदर लाना चाहता है, ताकि हम मुकम्मल तौर पर मसीह में नई तख्लीक बन जाएं। हमारे रहीम खुदावंद, हम जानते हैं कि आप हमें जिंदगी में मुसलसल तब्दीली के लिए बुलाते हैं। बराए करम हमें वो हिम्मत अता करें जिसकी हमें जरूरत है, ताकि उस हिम्मत की बदौलत उन चीजों और कामों से अलग हो जाएं जो शानदार नई तख्लीक बनने से रोकती हैं। हमें अपने फजल से मालामाल कर दें ताकि हम नई और शानदार तख्लीक बन सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।